ذبح کی تیاری اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے رخصتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے تیاری فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر کو کنگھی کر کے بال اس کے مشک و عنبر سے خوشبودار کر دو اور آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دو کہ میرے ساتھ دعوت میں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی کے موافق تیار کر دیا اور فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل پڑے۔ اس روایت میں جو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو بتایا کہ دعوت میں جانا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہی تھی۔ دعوت صرف کھانے پینے کی نہیں ہوتی، دعوت روحانی بھی ہوتی ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ دعوت روحانی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر سے چلے گئے تو شیطان کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور وہ ان حضرات کے اس نظام و پروگرام کو باطل کرنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ شیطان نے کہا، اگر میں نے ان کو اس موقع پر فتنے میں نہ ڈالا تو پھر کبھی بھی میں ان کو بہکا نہ سکوں گا۔ اس کے بعد وہ سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید یہ خیال کیا ہوگا کہ عورت عقل و دین دونوں میں ناقص و کمزور ہوتی ہے، لہٰذا پہلے انہی کو فتنے میں ڈالا جائے اور پھر ان کے ذریعے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم کو خبر بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بچے کو کہاں لے گئے ہیں؟ ایک جگہ ابن کثیر اور قرطبی اور در منصور میں جو روایت آئی ہے اس میں اس واقعے کو اسحاق علیہ السلام کا بتایا گیا ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جگہ حضرت سارہ کا نام ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے، اور اگر محفوظ ہے تو شبہ یہ ہے کہ اسماعیل کی جگہ اسحاق کر کے تحریف کی گئی ہے۔ اصل حدیث حضرت کعب احبار سے ہے اور غالباً اسرائیلی روایات اس کا ماخذ ہے، اور یہود نے اس میں حسد سے تحریف کر کے اسماعیل کو اسحاق بنا دیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی ضرورت سے لے گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ ان کے خدا کا ان کو یہی حکم ہے۔ حضرت حاجرہ فرمانے لگی کہ اگر خدا کا یہ حکم ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے۔ شیطان نے یہ خیال کیا تھا کہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو عورت ذات ہونے کی وجہ سے بآسانی بہکا لوں گا، مگر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ اس کی ساری تدبیر فیل ہو گئی۔ حضرت حاجرہ کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو کہاں لے گئے ہیں، صرف اتنا معلوم تھا کہ دعوت میں گئے ہیں یا کسی حاجت و ضرورت سے تشریف لے گئے ہیں۔ جب شیطان نے جو کہ انسانی شکل میں آیا تھا بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، تو اولاً حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کر دے، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ یہ سن کر شیطان لاجواب ہو گیا اور اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے ایک ایسی بات اس کی زبان سے نکل گئی جس سے اس کی پوری تدبیر اور کارروائی وہ اکارت ہو گئی۔ شیطان نے کہا کہ ہاں، کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح نہیں کرتا، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اس لیے ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا یہی حکم ہوا۔ شیطان یہ سمجھا کہ میں کہوں گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور واویلا مچائے گی، گھر کے باہر دوڑ پڑیں گی اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی راہ میں مزاحم بن جائے گی،
مگر ہوا یہ کہ حضرت حاجرہ نے جو ہی یہ سنا کہ اللہ کی حکم کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں تو خدا کے نام وہ بھی مر مٹنے کو تیار ہو گئیں اور کہنے لگی کہ اگر خدا نے یہ حکم دیا ہے تو پھر مجھ کو بھی منظور ہے۔ غرض شیطان مایوس ہو گیا اور دوسری تدبیر سوچنے لگا کہ اس عبادت اور اطاعت سے کس طرح ان کو روکوں۔ پھر وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دوڑ پڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ کہا آپ اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک حاجت اور کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ نہیں، آپ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی زبان سے حق نکلوانے کے لیے فرمایا کہ میں کیوں اپنے بچے کو ذبح کروں گا؟ شیطان کہنے لگا کہ اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے، اس لیے آپ اس کو ذبح کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوست کی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ ایک خواب کی بنا پر اپنے بچے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، جبکہ خواب کبھی سچا ہوتا ہے تو کبھی اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا، خدا کا حکم ہے تو مجھ کو تو یہ کرنا ہی چاہیے۔ اس پر وہ وہاں سے بھی ناکام و نامراد واپس ہوا۔ روایات میں اس بارے میں اختلاف ملتا ہے کہ شیطان بہکانے کی کوشش میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، مگر اس میں کوئی فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ اس لیے یہاں ہم نے جو اختیار کیا وہ کسی فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے اور بلکہ ایک روایت ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب یہ حضرات مینا کی وادی کے قریب پہنچے تو یہ مردود شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ خبر بھی ہے کہ تمہارے والد تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جناب میں قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا ہاں، مگر وہ کسی جانور کی نہیں بلکہ تمہاری قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ شیطان اس کے جواب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہرگز یقین نہ کرتے بلکہ تردید کر دیتے، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کام وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ذبح کا حکم اللہ کی طرف سے ہے تو میں کیسے اس کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر شیطان خائب و خاسر لوٹ گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی خاطر مجھے ذبح کر رہے ہیں تو میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ اس کا اہل ہے۔ اس طرح شیطان کی یہ دوسری تدبیر بھی ناکام ہو گئی اور یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ یہ پورا گھرانہ اور یہاں کا بچہ عشق خداوندی میں سرشار ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ شیطان پر کنکریاں ماری تاکہ وہ دفع ہو، اور مسند احمد کی ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کا حکم دیا گیا تو شیطان سائی کے وقت حاضر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے بڑھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جمرۃ العقبہ کی طرف لے گئے تو شیطان وہاں بھی ظاہر ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ چلا گیا۔ پھر جمرۃ الوسطیٰ کے پاس ظاہر ہوا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں اس کو ماری تو وہ چلا گیا، اور پھر جمرۃ الاخریٰ کے پاس ظاہر ہوا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں پھینکی تو وہ بھاگ گیا۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے تدبیر دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ کو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کو حاجیوں کے لیے مشروع کر دیا، اور ان حضرات کا یہ عمل قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دیا گیا۔ غرض شیطان کو دفع کرنے اور اس کی تدبیر اور سازشوں کو ناکام بنانے کے بعد یہ دونوں مقدس ہستیاں اللہ کے حکم کی تعمیل و تکمیل کے لیے تیاری کرنے لگے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ذبح سے پہلے میرے ہاتھ پیر مضبوط باندھے کہ کہیں ذبح کے وقت میرے تڑپنے سے آپ کے کپڑے پر خون کے چینٹے نہ پڑ جائے، اور میرا منہ زمین کی طرف کر دے تاکہ میری نظر آپ پر اور آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور جوش محبت تعمیل حکم خداوندی میں حائل نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ مجھے اچھی طرح سے باندھ دے کہ کہیں آپ کے کپڑوں پر میرے خون کے چینٹے نہ پڑ جائے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھے تاکہ ان پر خون نہ لگ جائے اور میری والدہ اس کو دیکھ کر غمگین نہ ہو جائے، اور ایک بات یہ عرض کی کہ میری والدہ کو سلام سنا دینا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائے، مگر بدائع الظہور میں علامہ محمد احمد ابن ایاس حنفی نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھنے چاہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا باجی میرے ہاتھ پیر رسی سے نہ باندھے، کیونکہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اس نے جزا فضا کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے ہاتھ پیر جن کو باندھ دیا تھا کھول دیا۔ جب پوری طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا تو ذبح کے لیے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ یہ مشورہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر گردن پر چھری چلانے لگے اور پوری قوت و توانائی اور شدت کے ساتھ اپنے چھری چلائی، مگر حیرتناک طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ چھری جو روزانہ بے شمار چیزوں کو کاٹتی اور ذبح کرتی تھی، وہ آج اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کند ہو گئی ہے۔ وہ تعمیل ارشاد خداوندی میں بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے، اور چھری ہے کہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ چھری تعمیل حکم میں مانع بن رہی ہے تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری کو زور سے پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھری کو گویائی عطا فرمائی، اور چھری کہنے لگی اے ابراہیم میں دو امروں کے درمیان ہوں، ایک طرف خلیل کا حکم کہ میں کاٹوں اور دوسری طرف رب جلیل کا حکم کہ ہرگز نہ کاٹوں، اور میں جلیل کا حکم مانوں گی نہ کہ خلیل کا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی یہ چاقو پیتل میں تبدیل ہو گئی، غالباً یہ مطلب ہے کہ اس کا استعمال ذبح کے لیے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز دی گئی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، کیونکہ خواب میں یہی دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہاں بھی وہی ہوا کہ اپنی پوری قوت و طاقت اس کے لیے خرچ کر دی کہ اللہ کے نام پر بیٹے کو ذبح کر دوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے چھری کے اندر سے کاٹنے اور ذبح کرنے کی صلاحیت سلب کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی حالت میں ہے کہ اللہ کا فرشتہ جبریل آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کی جگہ جنت کا ایک مینڈا رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس مینڈے کو ذبح کر دیجئے۔ قرآن میں اسی کو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا ان کا ذبح عظیم سے۔ متعدد روایات میں ہے کہ یہ مینڈا جس کو اللہ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ جنت میں 40 سال تک چرتا رہا تھا، اور یہ کہ یہ وہ مینڈا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام قربانی کرتے ہوئے پیش کیا تھا، اللہ نے اس کو جنت میں محفوظ رکھا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تو آسمان و زمین کے فرشتے بے قرار ہو کر چیخ اٹھے، اور پرندوں اور جانوروں میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور سب نے اللہ کی جناب میں عرض کیا اللہ اس شیخ پر، اس بوڑھے پر اور اس بچے پر رحم فرما۔ پھر یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے جو ایام تشریق میں سنت قرار پائی اور آج تک باقی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔